बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मीन। नाज़रीन, दो सवाल अहम आज के प्रोग्राम में हम उठा सकते हैं कि आज जो वज़ीर आज़म ने मुलाकात की CMH में, जो वो गए, उनके साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, और क्या ऐसा हो सकता है कि बैकग्राउंड में जो बातचीत हुई हो उसमें कल और परसों होने वाले अटैक्स और उसके साथ साथ आज जो अटैक्स हो रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर वो अटैक्स जो बाकायदा तौर पे फौज पर किए गए, पहले बन्नू में और उसके बाद कंटोनमेंट में और उसके बाद कल GHQ के करीब, उसके बाद क्या ये तय पा लिया गया है कि शायद नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है, या कहीं ना कहीं उसको अप्रूवल मिल गई है शायद काबीना से और शायद वजीर आज़म की सरपरस्ती में कल, लेकिन ये कहना अभी मुमकिन नहीं होगा। दो के इसके बरक्स हमने ये देखा है कि कल रात से पाकिस्तान की एयरफोर्स के त्यारे और पाकिस्तान फौज के त्यारे जो हैं उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान के ठिकानों पर शदीद शेलिंग की है, बम्बार्डमेंट की है, और उसके नतीजे में शिद्दत पसंद 40 के करीब बताया जा रहा है कि उनको मार दिया गया है, जिसमें कि उनका एक इम्पॉर्टेंट सरगना उमर खालिद जो है उसके हवाले से भी बात आ रही है, और एक और शख्स के हवाले से भी बात है, अदनान, जिसके हवाले से उन्होंने तहरीके तालिबान ने तो उसकी तरदीद कर दी अदनान रशीद के हवाले से। ये वो शख्स है जिसने परवेज़ मुशर्रफ पे हमला किया था, मास्टरमाइंड बनाया था, और इसका ताल्लुक बताया ये जाता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स से था एक ज़माने में, साबिक टेक्नीशियन ये अलबत्ता रह चुका है। इस हवाले से अस्करी क़यादत जो है वो इन्फोर्स कर रही है कि ये इसको मार दिया गया, जबकि तहरीके तालिबान कह रहे हैं कि वो अपने घर वालों के साथ महफूज हैं। सवाल ये पैदा नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं, आज सवाल प्रोग्राम में ये पैदा होता है, और जो प्रोग्राम में हम उठाने भी वाले हैं वो ये है कि तहरीके तालिबान की वो क़यादत जो अफगानिस्तान में बैठी हुई है, उनके जो मकासद हैं, जो ग्रेट गेम है, वो क्या होगी। क्या वो बहुत सारे लोगों की तरह ये सोच रही हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें शायद तहरीके इंसाफ है, मौलाना समीउल हक साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जो सेंटर ऑफ द राइट की पार्टीज हैं, शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की उस वक्त तक जब वो अपोजिशन में थे, लेकिन अब हुकूमत में आने के बाद उनकी तरजीहात बदल गई हैं। लेकिन ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज, क्या इनकी सियासत खत्म हो सकती है आगे चलकर अगर नॉर्थ वजीरिस्तान का ये ऑपरेशन अगर शुरू हो गया है और PMLN की क़यादत में कामयाब हो जाता है। समीउल हक साहब ने कहा कि हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है बातचीत करने में, जबकि तहरीके तालिबान की जो सीनियर क़यादत है, जिसके हवाले से आज हम आपको उनकी थोड़ी हायरार्की के बारे में भी बताएंगे कि वो कौन कौन लोग कहां कहां मुलविस रहे हैं और कहां कहां मौजूद थे, वो ये कह रहे हैं कि ये ग्रेट गेम अभी शुरू हुई है। ग्लोबल खिलाफत की वो बात कर रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया में एक निज़ाम वो लाना चाहते हैं और उसको ये निज़ाम खिलाफत का नाम दिया गया है। ये उनकी जो इस वक्त कमांड एंड कंट्रोल का स्ट्रक्चर है, कहा जाता है इससे पहले इतनी सख्त माइंडसेट वाली क़यादत पहले नहीं आई, और ये क़यादत देखने में आई है हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद। उसके बाद हमने पहले देखा बैतुल्लाह मसूद से भी बातचीत होती रही, उस पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मारने का इल्ज़ाम था, हकीमुल्लाह महसूद से बातचीत होती रही, उससे यह भी बातचीत होती रही कि जब अफगानिस्तान में नई हुकूमत आएगी और अमेरिकन चले जाएंगे तो पाकिस्तान को तालिबान तहफ़्फ़ुज़ कैसे देंगे सरहदों पर, और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर पाकिस्तान अफवाज के ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन हमने देखा इस्लामाबाद में हक्कानी को के बेटे को मारने के बाद और हकीमुल्लाह महसूद को मारने के बाद जो ड्रोन हमले में हलाक हुए, पाकिस्तानी अफवाज पर शिद्दत पसंदों के हमले बहुत ज्यादा तेज हो गए, और उसकी वजह यही थी कि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि एक तरफा बातचीत हो, यानी कि तालिबान और पाकिस्तान की। वो ये चाहता है कि इस डायलॉग में तीनों पार्टीज इकट्ठी बातचीत करें, जिसमें अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है और कारज़ाई की हुकूमत भी है। कारज़ाई की हुकूमत पाकिस्तान के कितने खिलाफ है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। हायरार्की क्या चाहती है इस पर भी हम बात करेंगे। आज ज़ाहिरीन की बस पर हमला, एक दफा फिर बलोचिस्तान में बस को जलाकर राख कर दिया गया, 22 और 25 अफराद की हलाकतों की खबर आ रही है, और इसी के लगभग लोग जख्मी भी हैं और शदीद जख्मी हैं। उसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान किसी हद तक ट्रैवल बैन की तरफ भी जा रहा है, और ये मैं नहीं कह रही, ये इंटरनेशनल फोरम्स में बैठे हुए लोग डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क रह गया है जहां पोलियो जैसी बीमारी को खत्म नहीं किया जा सका, और उसकी वजह यह है कि जब भी पोलियो हेल्थ वर्कर्स मैदान में आते हैं और पाकिस्तान को एक महरूम और माजूर कौम होने से और बचाने के लिए जब वो हिकमत अमली तैयार करते हैं और पोलियो के कतरे घर घर पे लाने के लिए कोशिशें करते हैं, तो कराची से लेके मानसेरा और मानसेरा से लेके पंजगूर तक
ان کے جو ویلفیئر ورکرز ہیں ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کو مار دیا جاتا ہے. اور اس طرح پاکستان پولیو میں مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ختم نہیں کر پا رہا, جو کہ بھارت کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں اینڈ دے ہیو بیکم اے لیڈنگ کنٹری ان کنٹرولنگ پولیو. ہم نہیں کر سکے. تحریک طالبان کی جو قیادت ہے اس کی حوالے سے ناظرین یہ آپ جانتے ہیں کہ ملا فضل اللہ جو ہیں وہ اب اس کو کمانڈ کر رہے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستان کی افواج کے سخت خلاف ہیں, کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس نے سوات پر قبضہ کیا. ان سے بات چیت ہوتی رہی, ملا صوفی جو ہیں وہ بھی شامل گفتگو رہے اور اس کے بعد معاہدہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ٹوٹا اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپریشن کرنا پڑا. ماسٹر مائنڈ جی او سی سوات ملا فضل اللہ میجر جنرل نیازی کی شہادت کے ماسٹر مائنڈ رہ چکے ہیں اور اب تحریک طالبان کے لیڈر ہیں. کالعدم تحریک طالبان پاکستان ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اسی طرح عمر خالد خراسانی کالعدم تحریک طالبان کے بانی رکن ہیں اور ملٹری کمانڈر ہیں. ایک اور شخص قاری شکیل احمد حقانی اس وقت یہ کالعدم تحریک طالبان کی سیاسی شورا کے سربراہ ہیں اور مومند ایجنسی کے ڈیپیوٹی چیف ہیں. شاہد اللہ شاہد یہ پہلے سپوکس پرسن تھے کالعدم تحریک طالبان کے, اب مرکزی ترجمان ہیں اور ان کے عرب جنگجو اور اچھے مراسم ہیں دیگر لوگوں سے. خان سعید کالعدم تحریک طالبان جنوبی وزیرستان کے سربراہ ہیں اور مولوی ابو بکر کالعدم تحریک طالبان پاکستان باجوڑ ایجنسی کے سربراہ ہیں. حافظ سعید کالعدم تحریک طالبان اورکزئی کے سربراہ ہیں اور عدنان رشید جس کی ہم بات کر رہے تھے پرویز مشرف پہ حملے کے ماسٹر مائنڈ اور قاضی حماد کالعدم تحریک طالبان کی شریعت کورٹ کے چیف جسٹس سمجھے جاتے ہیں. ان کے یہ وہ شخص ہیں جو تحریک طالبان کے اندر جو آپس میں ان کی رنجشیں ہوتی ہیں ان کو یہ مٹاتے ہیں اور ان کے اندر اعتماد پیدا کرتے ہیں. مولانا ساحل قاسم کالعدم تحریک طالبان کے ماہانہ میگزین کے ایڈیٹر ہیں. ایک پرعزم تنظیم نظر آتی ہے اس لیے کیونکہ اٹیکس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. حکومت وقت نے کیا حامی دے دی ہے, آپریشن شروع ہو گیا, اسی پہ ہم بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان افغان ایف پیک پالیسی کیا فیل ہو چکی ہے اور اس کی فیل ہونے کی وجوہات یہی ہیں کہ افغانستان میں بیٹھے طالبان کا گریٹ عزائم جو ان کی گریٹ گیم نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ہر حالت میں پاکستان پر بھی قبضہ کیا جائے. کیا یہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے دانیال عزیز نے, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک رکن ہیں سینئر. اسی طرح ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور پاک افغان پالیسی کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. دہشت گردی پر بھی یہ گہری نظر رکھتی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئر پرسن ہیں تحریک انصاف کے اور ایک سینئر سیاستدان ہے. بہت بہت شکریہ اور السلام علیکم. میرے خیال سے ماریہ سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا اگر تھوڑا سا انالیسس کیا جائے تو جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا جو ہمارے دیگر علاقوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وزیرستان کے, پاکستان کے اوپر اتنا شدید یلغار اچانک 2-3 دنوں میں اور وہ بھی اسپیشلی فورسز کے اوپر, کیا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ لاجیکلی اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ جاسمین آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. دیکھیں اس وقت جو آپ کے اوپر پاکستان تحریک طالبان کی جو لیڈرشپ ہے اور جو بڑی واضح بھی ہے کہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کو جو ہے افغان انٹیلیجنس کی جو ہے بھرپور سپورٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے افغان حکومت خاص طور پہ کارزائی کی جو حکومت ہے انہوں نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ نورستان اور کنڑ کے اندر جو گورنرز ہیں وہ ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے, جس کی وجہ سے یہ جو محفوظ ان کو جو اسٹرانگ ہولڈز ملے ہوئے دہشت گردوں کو افغانستان کے اندر, وہ اس کے لیے کوئی خاص قدم نہیں اٹھا سکتے. دوسری بات جس بات سے وہ نالا ہے پاکستان سے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان امریکہ اور طالبان کے درمیان جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, جو مذاکراتی عمل چل رہا ہے, جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور کے اوپر جو صدرن افغانستان ہے یعنی جو جنوبی افغانستان ہے اس کو بھی جو ایک اس کا جائز حصہ دیا جائے جو بھی پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے, اور ایک ایسا پولیٹیکل پروسیس ہو جو افغان لیڈ ہو اور افغان اونڈ ہو. کارزائی صاحب ابھی تک بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ
جو ہے سائن نہیں کرے امریکہ کے ساتھ, اور وہ اس بات کے اوپر امریکہ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے ان کے بھائی کو یا اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے جس کو کارزائی صاحب چاہیں گے. اور ان تمام جو اٹیکس پاکستان ملٹری کے اوپر ہوئے ہیں 2001 سے لے کے 2013 تک, اس کے اندر 95% اٹیکس کے اندر اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اور جو ہے وہ ایلیمنٹس افغان انٹیلیجنس کے, کچھ ان میں سے بلگرام بیس میں پہلے جو ہے تیار ہوتے رہے ہیں, اور اس کے بعد جو افغان انٹیلیجنس جو ہے ان کو باقاعدہ جو ہے ٹرین کرتی رہی ہے. اس لیے اس وقت جو آپ پہ اٹیکس ہیں یہ نظریاتی اٹیکس نہیں ہیں, یہ ایک عسکری آپ کے اوپر جلگار کی گئی ہے جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جنگ کا جو مرکز ہے آپ کی طرف شفٹ کیا جائے. 2009 سے 2013 تک آپ نے 6000 سے زائد جو ہے ملٹری آپریشنز کیے ہیں اپنے ٹرائبل ایریاز میں تاکہ اس ایریا کو کلیئر کیا جائے. اب آپ کے پاس صورتحال ایسی ہے کہ 93% علاقہ جو ہے 93% علاقہ آپ نے صاف کر لیا ہے, اور صرف جو شمالی وزیرستان کی جو آپ کی بلند اور بالا جو اس کے اندر جو علاقہ جات تھے وہ رہ گئے تھے, اور اس کے اوپر سے وہاں مختلف قسم کے آپریشنز اور جو اسٹرانگ ہولڈز تھے اس کے اندر 0 پوائنٹ کے اوپر یعنی کہ جو آپ کی سرحد کے اوپر واقع تھے اس کے اوپر ان کو سپورٹ بھی مل رہی تھی افغانستان کی طرف سے, اور ساتھ ساتھ ویپنز اینڈ ٹریننگ, اور یہ جو نئے جو شدت پسند تھے یہ بھی اندر آ رہے تھے. اس وقت جو آپ نے اٹیکس کیے ہیں وہ بیسکلی آپ نے اس لائن کو سیکیور کیا ہے, یعنی ایریل اٹیکس کیے, وہ گراؤنڈ اٹیکس ہو نہیں سکتے تھے. یہ وجہ ہے جو امریکہ کو بھی ناپسند ہے ایک حد سے, ایک لحاظ سے, کیونکہ اگر پاکستان اپنی سرحد محفوظ کر لیتا ہے تو پھر ان کو اپنی جو ناکامیاں ہیں افغانستان میں وہ اپنی عوام کو بتانی پڑیں گی, اور کارزائی حکومت بھی جو 13 سال سے جو موقف اختیار کر رکھی ہے کہ پاکستان کی وجہ سے تمام صورتحال افغانستان کے اوپر راہ راست پہ نہیں آئی ہے, تو ان کو بھی اس کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا. تو یہ جو اصل صورتحال یہ افغان الیکشنز کے ساتھ منسلک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جلگار کی جا رہی ہے وہ آپ کے اوپر میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اٹیکس جاری رکھیں گے, لیکن یہ ٹیل اینڈ ہے کیونکہ صرف 7% علاقہ جو ہے اس وقت جو ہے زیر مطلب انڈر ملٹری کنفیگریشن ہے, جس کے اوپر آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے یہ بتائیے گا. ماریہ سلطان صاحبہ کا تجزیہ سننے کے بعد مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرا خیال سے ہمارے وزیر اعظم کو دو ٹوک بات کر لینی چاہیے افغان پریزیڈنٹ کارزائی سے, اور وہ گئے بھی تھے ملاقات کے لیے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ آج جو رات سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور جو فوجی ری ایکشن ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایکسپیکٹڈ تھا, ظاہر سی بات ہے, لیکن کیا اس کی کابینہ اور وزیر اعظم نے اجازت دے دی ہے؟ فل فلیش آپریشن نارتھ وزیرستان میں آغاز ہو چکا ہے یا ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب لاسٹ کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جہاں پر پہلی دفعہ مسودہ جو ہے نیشنل سیکیورٹی کا وہ پیش کیا گیا, اس میں 3 ہندسے بتائے گئے تھے بڑے واضح طور پر پریس کانفرنس میں انٹیریئر منسٹر صاحب نے بتائے تھے, جو انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی اور ایک اس کا سیکریٹ حصہ ہے. تو اس میں کلیئرلی جو یوز آف فورس ہے اس کا بھی پوری طرح تجزیہ کیا گیا تھا, اور جو ٹاکس ہے اس کا بھی پوری طرح. سو گورنمنٹ پریپیئرڈ ہے دونوں فرنٹس پہ, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ابھی بڑا ارلی ٹائم ہے. جیسے آپ نے خود بتا دیا کہ کچھ نہ کچھ ایکشن شروع ہو گیا ہے, تو بدلتے حالات میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو ریئیکٹ نہ کریں. نیچرلی جو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں ان ٹھکانوں کے اوپر یا ان طریقے سے آپ کو جواب دہی بھی کرنی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون نے ہر جگہ یہی دکھایا ہے کہ وہ یقیناً پیس چاہتے ہیں, لیکن جہاں پر ناگزیر ہو جائے تو پھر ان کے لیے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جواب سے اسی زبان میں جواب دے. اور آپ نے دیکھا کہ جو کراچی کی سچویشن ہے وہاں پر بھی رینجرز بلانے میں کوئی گریز نہیں ہوا, جہاں تک بلوچستان کی سچویشن ہے وہاں پر بھی, اور انٹرنیشنلی بھی میرے خیال میں جو پورے ریجن میں ایک افینسو اس گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی لیا تھا, جس میں سعودی عربیہ, چائنا, انڈیا کے ساتھ اوورچرز, افغانستان کے دو سیٹس آف میٹنگز, پھر اپنا برطانیہ, پھر امریکہ. میرا مطلب ہے کوئی ایسا ملک نہیں جو کہ 6+2 میں شامل نہیں تھے جن میں خود جا کے ایک اثر نو کوشش نہیں کی گئی. جو ریجنل کنٹریز اثر انداز ہیں یہاں پر کہ اس معاملے کو نہیں, مجھے ابھی تک یہ فوکس آپ کا سمجھ میں نہیں آیا. کچھ نہ کچھ آپ نے کہا کہ ری ایکشن تو ہونا تھا, ری ایکشن تو ہم نے فوج کی طرف سے دیکھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا نارتھ وزیرستان آپریشن شروع کر دیا ہے؟ حکومت کی حمایت حاصل ہے؟ پاکستان مسلم لیگ کنونسڈ؟ جی ضرور کیجئے. پاکستان مسلم لیگ نواز کنونسڈ ہے؟
जैस्मीन बिफोर मेरे ख्याल से दानियाल, मेरे ख्याल से जो चीज़ हमें वाज़ेह रहनी चाहिए ये नहीं कि फुल फ्लेज ऑपरेशन है, ये आपके टारगेटेड ऑपरेशंस हैं जो इस वक्त जो बुलंदी पे, क्योंकि शुमाली वज़ीरिस्तान में 2000 से 28,000 तक की बुलंदी के ऊपर आपके पास पहाड़ मौजूद हैं और 7 दर्रे भी मुख्तलिफ मौजूद हैं। तो ये वो टारगेटेड ऑपरेशंस हैं जो बिल्कुल आपकी सरहद के ऊपर है, जहाँ से आपको ख्याल था कि अफगान साइड से कुमक अंदर आ रही थी और जिसकी वजह से मुख्तलिफ आपके ऊपर काम किए जा रहे हैं। और जो APC की जो रेजोल्यूशन है वो ये कहती है कि हम जो एग्जैक्ट रेजोल्यूशन है वो ये कहती है कि हम वी विल बी टॉकिंग टू आवर ओन पीपल इन ट्राइबल एरिया, यानी कि हम अपने लोगों से ट्राइबल एरिया में बात करेंगे, यानी कि आप काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म दोनों के ऊपर जो है यकसा चल रही है कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ भी आप अस्करी कार्रवाई करेंगे और जहां तक काउंटर इंसर्जेंसी की बात है जो सियासी अमल के बगैर काम मतलब मंजर आम भी उसके ऊपर कोई आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, उसके ऊपर तमाम पार्टीज का इत्तेफाक होना जरूरी है और वही APC इस बात की अक्कासी करती है, जहां आप अपने लोगों से बातचीत करें कि वो इन लोगों को सपोर्ट ना करें और मतलब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के लश्करों का हाल हुआ, कबायली लश्करों का जिस तरह उन पे अटैक किया गया। देखें, जो मैं बात कह रही हूँ वो ये कह रही हूँ कि शेख खालिद हक्कानी और इनकी सरबराही में इस वक्त की जो तहरीके तालिबान की क़यादत है वो बहुत ही ज्यादा मिलिटेंट है, बहुत ही ज्यादा। एक तो ये भी कहा जाता है कि मेरे ख्याल से इससे पहले एक ऐसी शख्स ने क़यादत नहीं की जिनके अज़ाइम बहुत ज्यादा खुल के सामने ना आए हों। इनके अज़ाइम बड़े सामने खुल के आए हैं और ये इस बात की हिमायत भी नहीं करते। ये बड़े ज्यादा मतलब है, ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मिलिटेंट पर्सन और इनकी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी खिलाफत चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। ये आज की भी खबर है। सवाल ये पैदा होता है कि जैस्मीन आप जी आप बिल्कुल सच कह रही हैं, लेकिन इस वक्त जो मसला है वो ये है कि जहाँ जो अवाम की बात है, जो वहाँ के जो इलाके हैं, जो मसूद ट्राइब से जिन लोगों का ताल्लुक है, आप चाहते हैं कि वो उनको सपोर्ट ना करें। जहाँ रहे ये अस्करी और जो शिद्दत पसंद है इनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे और अगर ये मुज़ाकरात के जरिए बेहतर आपके राह रास्त पे आ सकते हैं तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनके खिलाफ आप कार्रवाई जारी रखेंगे। और मेरे ख्याल से जो मिलिट्री का बयान था जो पहले आपके आर्मी चीफ ने भी दिया था वो भी इस बात की वजाहत करता है कि आप शिद्दत पसंदों का जवाब जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन जहां आपके अपने लोग हैं जो उनको सपोर्ट या उनके लिए यानी उनको आपने उस नरवे से बाहर निकालना है कि वो मुल्क के साथ वापस आएं। नहीं, मैं आई डोंट नो, मैं इस थ्योरी के साथ एग्री नहीं करूंगी। मुझे तो बिल्कुल ये कामयाब होती हुई माजरत के साथ नजर नहीं आ रही। ये डिफेंस एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट की थ्योरी हो सकती है, बट ऑन ग्राउंड जो ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं दे सीम टू डिफर विद दिस पॉलिसी। दे हैव अ ग्रेटर मिशन एंड द ग्रेटर मिशन इज टू कॉन्कर नॉट ओनली अफगानिस्तान बट पाकिस्तान एज वेल। ये उनका कहना है, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो बाद में पता चलेगा। बट दिस इज अनक्लियर टू मी व्हाई द मिलिट्री हैज बीन फोकस्ड इन द लास्ट 2 days इतनी ब्लेटेंटली और इतनी ब्रूटली। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ ने और अभी इमरान खान ने थोड़ी देर पहले आपकी पार्टी ने एक स्टांस लिया, आपने कहा मिलिट्री ऑपरेशन लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। अब तहरीक इंसाफ की नजर में लास्ट रिजॉर्ट कब आना चाहिए? कितनी हलाकतों के बाद, कितने लोगों के मरने के बाद, कितनी अमवात के बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे मारिया की और दानियाल की पूरी गुफ्तगू मैं नहीं सुन सका, आवाज क्लियर नहीं थी। लेकिन जो आपका पहला सवाल ये था कि इतनी शिद्दत क्यों आ गई है, मेरी राय जो तालिबान की एक्टिविटी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उसकी 2 वजूहात है। एक वजह यह है कि अफगानिस्तान में इस वक्त अनसर्टेनिटी है। उनको पता है कि वहां से नेटो ISF फोर्सेस का इनखला होने वाला है। सदर कारजाई ने अभी तक बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं किए और वहाँ इलेक्शंस की सूरत हाल भी गोमगो की सूरत हाल है। तो वो उस अनसर्टेनिटी में उन्होंने अपना प्रेशर बढ़ाया है और वो असर्ट कर रहे हैं और उनमें एक उनके हाथ में उनको इजाफा दिखाई दे रहा है। जहां तक पाकिस्तान में एक्टिविटी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है उसकी वजह भी ये है कि यहाँ टोटल पैरालिसिस है। हुकूमत बिल्कुल मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रही है, ना इनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ही ये किसी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह ज़हनी तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर इन्होंने फैसला किया था मुज़ाकरात का तो मुज़ाकरात में अगर ताक़ुल आया है और पेशरफ्त नहीं हुई तो इन्होंने न कौम को, न पार्लियामेंट को, न पॉलिटिकल लीडरशिप को एतमाद में लिया है कि जी उसमें रुकावटें क्या आई हैं और उनका अब अमली क्या है। अगर उन्होंने फैसला कर लिया है, जैसे आप फरमा रही थी कि आपको दिखाई दे रहा है कि बमबारी शुरू हो गई है और नॉर्थ वजिस्तान में एक एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो उस एक्शन को ना ये ओन कर रही हैं ना डिसओन कर रहे हैं। या तो ये कहें
कि हमारा जो डायलॉग का अमल था वो नाकाम हो गया है, हमें पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये तो कहा, एक सेकंड शाह साहब, आपको याद होगा, लेट मी टेक यू बैक टू चौधरी निसार अली खान प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली ये कहा है ना कि हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद कुछ ग्रुप्स हैं, स्पेशली फजलुल्लाह एंड कंपनी, जो हमसे बात नहीं करना चाहते, दे हैव रिफ्यूज, तो मुज़ाकरात तो तातुल का शिकार हो गए। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि बहुत से फैक्शंस हैं, उन्होंने हमें भी कहा था कि बहुत से फैक्शंस हैं, कोई तालिबान एक मोनोलिथ ग्रुप नहीं है, उसमें से बहुत से फैक्शन हैं, और उनको मैं अगर कोट करूं तो उन्होंने ये फरमाया कि 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और 30% के लोग ऐसे हैं जो मुज़ाकरात के लिए तैयार हरगिज़ नहीं है। ठीक है ना जी। अब उसके बाद उन्होंने हमें आगाह नहीं किया, उन्होंने बताया नहीं है कि उनकी पेशरफ्त जो है वो नहीं हुई, तो उसकी वजूहात क्या है, और अगर वो अपनी पॉलिसी पर नजरसानी कर रहे हैं और अगर ऑपरेशन का फैसला गवर्नमेंट ने कर लिया है तो क्या पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड किया है? लेकिन शाह साहब, आपको क्या लगता है कल की डेवलपमेंट्स के बाद जिस तरह सिलेक्टिव टारगेट्स पे बमबारी हो रही है, आपको क्या लगता है कि सिलेक्टिव ऑपरेशन शुरू करने की बात हो चुकी है, टारगेटेड ऑपरेशन? देखिए, अर्ज ये है, मुझे तो ये लग रहा है कि देखिए ना, कल जो GSQ के सामने हमला हुआ, हमारे जवानों को शहीद किया गया, मासूम शहरी मारे गए, ऑब्वियसली अब हाथ पे हाथ धरे, अब फौज नहीं बैठी, फौज को भी अपने मोराल को बरकरार रखना है और उन्होंने ऑपरेट करना है। लेकिन इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत तैयार नहीं है। हत्ता के 8 महीने हो गए, APC को 5 महीने हो गए, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का मसवदा तैयार नहीं हो सका। जो कल काबीना को पेश किया वो विड्रॉ कर लिया, और वजीर आजम ने खुद कहा कि वो डिससैटिस्फैक्ट्री है और उसमें मजीद मशावरत की जरूरत है। 8 महीने में अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं बन सकी, तो उस पर अमल दरामद कब होगा? टोटल कंफ्यूजन है, ना इनकी तैयारी है ऑपरेशन की, ना इनकी तैयारी है मुज़ाकरात की, और कौम गोमगो हाल में है, लोग मासूम लोग मारे जा रहे हैं, हुकूमत बेबस है। आज फिर देखें मस्तूंग में एक हमला हो गया है, सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ रहा है, कराची में अमन जो है वो नाले में नाकाम हो चुके हैं, वहां भी शिद्दत से कार्रवाइयां जारी हैं। टोटल पैरालिसिस है इस वक्त। टोटल पैरालिसिस है। शाह साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, फिर मैं दानियाल अजीज साहब से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेना चाहती हूँ। टोटल पैरालिसिस क्यों है? गवर्नमेंट के तमाम ऑफिशियल्स के बयानात अलग अलग क्यों हैं? और काबीना कुछ सोच रही है, अंदर मिनिस्टर्स ने कुछ और प्रेशराइज किया है वजीर आजम को, और तालिबान से बातचीत न करने का मशवरा दिया है। ये बात दुरुस्त है नहीं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। और ये बात भी बड़ी अहम है कि ट्विटर ने पाकिस्तान की सियासत को एक नया रंग दे दिया। सारे सियासतदानों ने जो अपना मौक़िफ़ देना होता है वो ट्विटर के जरिए दे देते हैं। तो अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक नई ट्वीट आई है, उन्होंने कहा टायर्ड ऑफ कंडेमिंग TTP, tired of condoling, tired of funerals, sick of ostrich politics, sick of convincing cowards, TTP enemy wake the dash। डैश में इसलिए कह रही हूँ कि आगे उन्होंने गालियां लिखी और अपलोड किया है ट्विटर पर। तो पता नहीं अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे क्या स्टांस होगा। ये उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया है या चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किया है, लेकिन ये एक बड़ी एस्टॉनिशिंग ट्वीट है मेरे लिए। दानियाल अजीज साहब, कमिंग बैक टू द टॉपिक एंड कमिंग बैक टू द ओरिजिनल जो हम बात करना चाह रहे थे, ये बताइएगा, जैसे मैंने ये कहा कि क्या गवर्नमेंट इस बात पे कन्विंस है? और मेरी इत्तलात के मुताबिक बहुत सारे जो काबीना के मेंबरान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो वुज़रा हैं और दीगर जो लोग हैं, उन्होंने बड़ा प्रेशराइज किया कल वजीर आजम को कि TTP के हवाले से और जो उन पे अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान की अफवाज पे और लोगों पर, उस हवाले से एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया जाए। इज दैट करेक्ट या नहीं? या मैं ये समझूं कि अभी भी आप लोगों की पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है? जी, कोई किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, इसमें कोई शक नहीं है कि हालात कोई अच्छे नहीं है।
اور یہ حالات جو بگڑے ہوئے ملے ہیں یہ نون لیگ اپنی کریشن نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو سدھارنے میں جس قسم کے انسٹیٹیوشنل فیصلے لیے گئے ہیں وہ ماضی کی حکومتیں نہیں کر پائی ہیں، اور 65 سال میں آج تک کبھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں بنی ہے، اسٹریٹجی نہیں بنی ہے۔ اس میں جو آپ نے ماضی میں دیکھا کہ کبھی بتایا جاتا تھا کہ جی ISI کے چیف جا کے انڈیا میں جواب دے کے آئے، کبھی یہ بتایا جاتا تھا کہ ISI کو اب انٹیریئر منسٹری کے متحد کیا جا رہا ہے، وہ بھی فیل ہو گیا۔ پھر بتایا جاتا تھا کہ جی نیکٹا بن رہی ہے، وہ ہم دیکھتے رہے کہ اب یہ فلانا ایکٹ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں یہ شک نہیں ہے، آج وہ نہیں مان رہا، آج یہ نہیں مان رہا، ڈیلی ڈیلنگ کرتے ہوئے کوئی سٹرکچر نہیں انہوں نے بنایا، اور کرتے کراتے آخری 2 ہفتوں میں نیکٹا ایکٹ پاس کیا۔ تو اس حکومت نے سب سے پہلے جو کام کیا میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو نیشنل کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ہے اس پہ سب آمادہ ہوئے ہیں، جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا سارا نظام ہے وہ بنایا ہے، جو صوبائی حکومتیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن کا سارا نظام بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے وہ اس کا ڈرافٹ تیار کر کے پیش کیا جو 65 سالوں میں کوئی حکومت نہیں کر سکی۔ اس میں پارلیمنٹ میں لاتعداد دفعہ چودھری نثار صاحب نے کھلے لفظوں میں بیان دیا ہے، انہوں نے ایک ایک گروپ گن کے بتایا ہے، ایک ایک ڈیٹیل بتائی ہے، وہ بھی بتائیں جو کہ بات کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، جن کے خلاف ایکشن لیا جائے گا وہ بھی بتائیں، جن کے ساتھ آمادہ ہیں بات کرنے پہ اور وہ بات ہی چلی اس میں کس قسم کا رد عمل ہوا وہ بھی ساری ڈیٹیل بتائی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے خیال میں اس میں پی ٹی آئی کنفیوزڈ ہے، کیونکہ ایک جانب وہ کہتی ہے کہ جی اگر آپریشن ہو رہا ہے تو میں بتا دیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو کنفیوژن تو میرے خیال میں کے پی کے اور پی ٹی آئی میں ہے، جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ طالبان کے ساتھ ہیں ان کے خلاف ہیں، ساتھ کہتے ہیں کہ پولیو کے ڈراپس والوں کو جو ہے ذلیل کرنا چاہیے، ساتھ کہتے ہیں کہ اچھے لوگ ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کو اپنے رینکس میں دیکھنا چاہیے کہ اپنی کنفیوژن دور کریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا دانیال عزیز صاحب کہ یہ جو ابھی ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے یہ وزیر اعظم اور کابینہ کی اپروول سے ہو رہا ہے؟ جی میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کابینہ میں ہمیشہ یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ مختلف پوائنٹس آف ویو پیش ہوتے ہیں اور کنسنسس اور کتھاسس ہوتا ہے اور اس میں سے ایک لائے عمل طے ہوتا ہے، اور یقیناً میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے جو آپ کو آج پتہ چل رہا ہے، یہ میں نے آپ کو کیٹیگورکلی بتایا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے، جو کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ہے، جب اس کی پہلی میٹنگ ہوئی جس میں یہ مسودہ پیش ہوا، اس کے بعد آپ پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ کائنڈلی دکھا دیں شاہ صاحب کو اور باقی اپنے ناظرین کو، جس میں چودھری نثار نے کیا کیا، نہ آپ مفروضوں پہ بات کریں نہ وہ مفروضوں کے بات کریں، وہ کچھ کوٹ کریں آپ کچھ کوٹ کر رہی ہیں، تو کنفیوژن تو آپ لوگوں میں نظر آ رہا ہے مجھے۔ میں کہاں کوٹ کر رہی ہوں؟ کون غلط کوٹ کر رہا ہے؟ آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے ابھی کہا تھا اپنے پہلے سیگمنٹ میں کہ چودھری نثار صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا، شاہ صاحب نے آپ کو تنقیدی جائزہ لے کے کہا کہ نہیں انہوں نے یہ کہا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں پورا لائے عمل فورس کا بھی شامل ہے اور پورا لائے عمل ٹاکس کا بھی شامل ہے، اور اس میں پہلے سے بتا رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی ہر سٹنگ میں انہوں نے بتایا کہ کون سے گروپس ہیں اور کن کے ساتھ کس قسم کی بات چیت جو ہے ممکن ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ دانیال، what you're trying to say is کہ تو کنفیوژن اگر کوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں، تو اگر کنفیوژن اگر میں سمجھتا ہوں کوئی ہے تو وہ پی ٹی آئی میں ہے، ان کو بولے کلیریفائی کریں ان کا موقف کیا ہے۔ اچھا شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا شاہ صاحب کو ہم ابھی کنیکٹ کرنے لگے ہیں بیکاز وہ ٹریول کر رہے ہیں تو آئی تھنک تھوڑا سا ان کا سگنل کا پرابلم آ رہا ہے، بٹ ان کا موقف ہم لینا بات نہیں، آپ ضرور کنیکٹ کریں جی، اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے بھی اگر ہم ان کا موقف لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ماریا مجھے خالی یہ بتائیے گا، پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کو ایز این اینالسٹ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یو تھنک کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو بھی انہوں نے اب تک ڈیسیجنز لیے ہیں وہ واضح ہیں، کلیئر ہیں اور بالکل ایمبیگوس نہیں ہیں، کلیئر کٹ ان کی ڈائریکشنز ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، از دیٹ ٹرو اور ناٹ؟ میرے خیال سے جی بڑی حد تک انہوں نے بہت اہم فیصلے کیے ہیں، کیونکہ مسئلہ صرف یہی ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ صرف کسی ایک ادارے کا نہیں، نہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا، یہ قومی مسئلہ ہے اور اس کے اندر آپ کو قومی مفاہمت کا عمل جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس لحاظ سے انہوں نے بڑے اہم اقدامات کیے ہیں اور یہ قابل ستائش ہے، لیکن رہی بات یہ کہ کیا یہ کافی ہیں، یہ ایک دوسری ڈبیٹ ہے، اس کے لیے شاید آپ کو تمام اور بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں اب دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا قومی ویژن کیا ہے دہشت گردی کے اوپر، اور اس وقت جو اسٹریٹجی چل رہی ہے وہ آپ کی اسٹریٹجی ہے ٹاک نیگوشیٹ اینڈ فائٹ، یعنی کہ آپ جنگ بھی لڑیں گے ساتھ ساتھ اور آپ مذاکراتی عمل کو بھی ساتھ رکھیں گے، یعنی کہ آپ تمام جو آپ کے پاس وسائل موجود ہیں بحیثیت ایک ملک اور وہ آپ استعمال کریں گے، کیونکہ یہ چیز بڑی واضح ہے کہ 2014 سے پہلے ہم اپنے تمام علاقہ جات کو کسی قسم کے بھی شدت پسندوں کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اور 2014 کے بعد جب امریکن افواج کا حاصل خلا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ اس حکومت نے بڑے پرستائش قسم کے جو ہیں وہ انہوں نے ڈیسیجنز
ڈیسیژنز لی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, کیا ڈیسیژنز آپ کی نظر میں وہ کون سے ڈیسیژنز ہیں, اگر آپ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں, جو پارلیمانی ادارے ہیں, جو دہشت گردی کے خلاف, شدت پسندی کے خلاف کام کر رہے تھے, پہلے کہیں ان کے بارے میں بات چیت ہی نہیں کی جاتی تھی, کیپیبلٹی کی بات نہیں کی جاتی تھی, نہ ان کو سپورٹ کی بات کی جا سکتی. اس بات کے اوپر ضرور بحث کی جا سکتی ہے کہ کیا یہ جو تمام اقدامات ہیں وہ کافی ہیں یا نہیں, لیکن جو چیز میرے خیال سے بہت اہم ہے کہ ان کے لیے وسائل مختص کیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی طور کے اوپر بھی اس بات کے اوپر جائزہ لیا جا رہا ہے کہ قانونی طور کے اوپر آپ وہ تمام جو ہے اصطلاحات لے کے آئیں جس کی وجہ سے ان کے پاس مینڈیٹ حاصل ہو. جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ ایک اہم چیز ہے, لیکن بات صرف یہی ہے کہ کیا جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں ان کو بھی آپ سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن ایک اٹ از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس کو بہتر کرنا ضروری ہے تاکہ جو ایگزسٹنگ کام ہے آپ اس کو پیرالل نہ کریں. قومی ویژن کیا ہے مجھے بتائیے گا, قومی ویژن کی آپ نے بات کی, قومی ویژن تو گورنمنٹ آف دا ڈے دیتی ہے نا, تو کیا ویژن ہے ہمارا, آر وی فائٹنگ دیم اور آر وی ٹاکنگ ٹو دیم؟ نہیں جی, دیکھیں جو قومی ویژن اس وقت جو آپ کی اسٹریٹجی چل رہی ہے, جو آپ کی مختلف امریکہ سے بھی اور افغان حکومت سے بھی, وہ یہ ہے کہ آپ فائٹ اینڈ ٹاک نہیں کریں گے, یعنی کہ ٹاک, فائٹ اینڈ نیگوشیٹ جو ہے آپ ساتھ ساتھ کریں گے. یعنی کہ جہاں مذاکرات کے ذریعے آپ کو حل حاصل ہوگا وہاں مذاکرات کریں گے, جہاں آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی وہاں آپ جنگ کریں گے. لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان دونوں چیزوں کے لیے حکومت کا آپ کو ایک طرف ہونا بہت ضروری تھا, کیونکہ بہت ساری جگہ کے اوپر جب مذاکرات کی بات آتی ہے یا وہاں لوگوں سے بات چیت کرنے کی بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سیاسی عمل کے بغیر نہیں ہو سکتی, وہ فوج نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا جو چیز ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اس وقت جنگ از اے پروسیس. اس کا مطلب یہ کہ صرف ایک ایونٹ نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک آپریشن کیا اس کے بعد ختم ہوگی. ایک پروسیس. سوات کے اندر بھی جو آپ کو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ آپ نے ملٹری آپریشنز کر لیے, اس کے بعد جو آپ کو سیاسی اقدامات کی ضرورت تھی, معاشی اقدام کی ضرورت تھی, وہ اقدامات کے اندر جو ہے کمی آئی, جس کی وجہ سے آپ کو اپنی فورسز وہاں ڈپلوائے رکھنی پڑی. اس وقت پاکستان کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ 1.5 لاکھ سے زائد افواج آپ کی جو ہے مغربی سرحد پہ موجود ہیں, 1 لاکھ سے زائد جو آپ کی افواج ہیں وہ مختلف قسم کی اندرونی سیکورٹی ڈیوٹیز دے رہی ہیں, 95,000 جو ہے ویسٹرن سائڈ کے پر. جی دانیال عزیز, یہ مجھے خالی بتا دیجیے گا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ماریا نے اسٹریٹجی بتائی ہے اسی پر گورنمنٹ چل رہی ہے کہ جہاں ٹاک کرنے ہیں وہاں ٹاک کرے گی, جہاں فائٹ کرنی ہے وہاں فائٹ, اور جہاں نیگوشیٹ وہاں نیگوشیٹ. از دس دا پالیسی آف دا گورنمنٹ؟ میں تھوڑی سی آپ دیکھیں, آپ بڑا اس کو اوور سمپلیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس میں سے ایسا عکس پیش کرنے کی بات کری کہ جس میں کوئی بے روی کا شکار ہوگی حکومت. ایسا بالکل نہیں ہے. میں تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی کروا دوں کہ پوری دنیا کے 52 ملک ہیں, 52 کنٹریز ہیں جو ISAF فورسز میں افغانستان میں پچھلے 11 سال سے ملوث ہیں. $1 ٹریلین انہوں نے وہاں پر خرچ دیے ہیں, اور ہر قسم کے آلے, ہر قسم کی انٹیلیجنس ایجنسی گلوبلی, اور انہوں نے بے حد کوشش کی ہے. ایک انہوں نے کوشش کی تو کوئٹہ کا ایک دکاندار جو ہے اس کے ساتھ یہ مذاکرات کرتے رہے, اس کو پتہ نہیں کتنے ڈالر تھما دیے, رات کو جہاز میں اس کو لے کے جاتے تھے اور آ کے چھوڑ کے جاتے تھے, اور اس کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ ملا عمر کا یہ بندہ ہے. بعد میں ان کو پتہ چلا کئی مہینوں کے بعد کہ یہ شخص جو ہے یہ واقعی دکاندار, اور ایسے ہی مزے میں لے کے ادھر ایک انٹرنیشنل مذاق بنا. آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, یہ قطر کا سارا پروسیس ہے. وہاں پر کیا ہوا کہ پوری دنیا کو راغب کر دیا گیا کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں. یہاں پر وفد آئے, افغانستان میں وفد گئے, پوری دنیا میں ڈھول بجایا گیا کہ جناب مذاکرات شروع ہیں, اور صرف ایک تختی اور ایک جھنڈے کے ڈنڈے سے جو ہے نا وہ پورے کے پورے رد ہو گئے, اور آج تک شرماتے منہ چھپاتے پھرتے سارے, کوئی بات نہیں ہوئی. پھر مجھے آ کے ملا برادر کو, پلیز میری بات مکمل, کائنڈلی میری بات مکمل ہونے دیں پلیز. اور دس از ٹو سیریس کہ آپ جس طرح اس کو کہ کوئی کسی کی سائیکل گر گئی ہے, ایسے نہیں ہے یہ. اور ملا برادر آپ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں جی, آپ اس کو ٹریویلائز کر رہی ہیں نا کہ جی فٹافٹ بتائیں جی, 1 منٹ میں بتائیں جی آپ کے پاس کیا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے, یہ 20 سال سے جنگ چل رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی کوئی کنفیوژن نہیں ہے, بالکل کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو واقفیت پیدا کر لیں. آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے کئی قسم کے فرنٹس ہوتے ہیں, کئی قسم کی اس میں پروسیسز ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اس میں اسمال وارز بڑی جنگ میں لڑے جاتے ہیں, ان کے مختلف پہلو ہوتے ہیں, مختلف قسم کی ان میں آرمامنٹس ہوتی ہیں, مختلف ٹیکٹکس ہوتے ہیں, مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, ان میں جو جٹ منگنی اور پھٹ گیا اور فٹافٹ جو ہے نا ہماری شادی ہو جائے اور سارا کچھ سیٹل ہو جائے. This is کیسے ہونا ہے? What do you, I don't understand what you're talking about. آپ کس طرح کو ٹریولائز کریں, صرف آواز بلند کر کے آپ کے کھوکھلے دلائل پورے نہیں ہو جانے. دانیال عزیز صاحب, بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ I have seen you as the chairman of the
passed NRB as well, and अब just to justify something which is not justified, but मैं कल इस पे और मजीद बात करूंगी. आप कहते हैं कौमी विजन के ऊपर झटफट कर दे, झटफट कैसे ना करें, लाशों की तादाद पड़ी हुई है और आपके पास कोई कौमी विजन नहीं है, then you are criticizing me. This is just not so uncalled for. I'll talk to you on this again, but अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज.